بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ یمن کے چھوٹے سے گاؤں میں مصطفیٰ نام کا ایک کمیار رہتا۔ اس کی زندگی غربت اور محنت کی مثال تھی۔ اس کی جھونپڑی گاؤں سے باہر ایک ندی کے کنارے بنی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کے والد کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ یتیمی نے اسے کم عمری میں ہی زندگی کی سختیاں سکھا دی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اکثر اپنی ماں کو چاک پر مٹی کے برتن بناتے دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں ایک درد سا جاگتا کہ دوسرے بچوں کے باپ ہوتے ہیں، میرا کیوں نہیں؟ لیکن اس کی ماں ہمیشہ اسے گلے لگا کر کہتی، بیٹا اللہ جسے آزماتا ہے اس کے نصیب میں کچھ خاص رکھتا ہے، محنت کرتے رہو، اللہ برکت دے گا۔ ماں نے بڑی مشقت سے اس کی پرورش کی، دن بھر مٹی گونتی، برتن بناتی، دھوپ میں سکھاتی اور بازار میں جا کر بیچتی۔ مصطفیٰ نے انہی حالات میں جوانی دیکھی، پھر اس کی شادی ہو گئی اور اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ غربت کے باوجود اس جھونپڑی میں خوشیوں کا چراغ جل اٹھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، مٹی گونتا، پانی ملاتا، برتن بناتا اور انہیں بازار میں بیچنے جاتا۔ اس کا ایمان تھا کہ محنت میں ہی سکون ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں ہمیشہ والد کی کمی محسوس ہوتی رہتی۔ ایک دن شام کے وقت اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، مصطفیٰ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بار بار تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ فوراً اپنا کام چھوڑ کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں کمزور چارپائی پر لیٹی تھی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نور جھلک رہا تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا میرا وقت قریب ہے، میں نے تمہیں یتیمی میں پالا، مگر اب شاید زیادہ دیر تک نہ رہ سکوں۔ مصطفیٰ رو پڑا، ایسا مت کہیں ماں، اللہ آپ کو شفا دے گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، صدقے میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ مصطفیٰ کا دل غم سے بھر گیا، مگر ماں کے الفاظ اس کے دل میں گونجتے رہے، صدقہ کرتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے جاتے جاتے جو نصیحت کی ہے وہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسی دن سے اس نے دل میں عہد کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ غربت ہو یا آسانی، برکت صرف اللہ کے راستے میں دینے سے ہی آتی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو اور بھی محنت سے گزارنا شروع کیا۔ صبح ہوتے ہی اپنا چھوٹا سا گدھا تیار کرتا، اس کی پیٹھ پر پرانی مگر مضبوط ٹوکری باندھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا جہاں نرم اور ذخیرہ مٹی ملتی تھی۔ وہ بیلچے سے مٹی کھودتا، گدھے پر لادتا اور سورج کی تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو جاتا، لیکن کبھی زبان پر شکایت نہیں آتی۔ مصطفیٰ کے دل میں ہمیشہ ایک ہی یقین تھا، یہ محنت میری آزمائش ہے اور میرا رب کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ گھر واپس آ کر مٹی کو پانی سے نرم کرتا، خوب گونتا، پھر چاک پر رکھ کر گھماتا۔ چاک کے ساتھ گھومتی ہوئی مٹی کبھی پیالہ بنتی، کبھی گڑا اور کبھی سرائی۔ یہ کام اس کے لیے صرف روزی کا ذریعہ نہ تھا بلکہ اس کی ماں کی یاد اور نصیحت سے جڑا ہوا ایک عمل تھا۔ جب برتن دھوپ میں پک کر تیار ہوتے تو وہ بڑے احتیاط سے گدھے پر لادتا، تنکوں اور بوریوں میں لپیٹتا اور بازار چلا جاتا۔ بازار میں بیٹھ کر وہ اپنے برتن سجاتا، لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے، مصطفیٰ کے برتن مضبوط ہوتے ہیں، جلدی نہیں ٹوٹتے۔ یوں دن کے اختتام پر اس کے ہاتھ میں چند سکے آ جاتے۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے کھانے کا سامان خریدتا، پھر جو رقم بچتی اس میں سے لازمی صدقہ نکالتا۔ کبھی کسی یتیم بچے کے ہاتھ میں چند سکے رکھ دیتا، کبھی کسی بوڑھی عورت کو دے دیتا۔ ایک دن وہ بازار سے واپس آ رہا تھا تو ایک بیوہ عورت ملی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، بھوکا اور کمزور۔ مصطفیٰ کے پاس ایک ہانڈی بچی تھی جو ابھی تک نہیں بکی تھی۔ اس نے وہ ہانڈی ان کے سامنے رکھی اور بولا، بہن یہ رکھ لو، اس میں تم کھانا پکا سکو گی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے بھائی۔ مصطفیٰ کے دل کو عجیب سا سکون ملا، وہ جان گیا ماں کی نصیحت بالکل سچ تھی، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ رات کو وہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا اور دیر تک سجدے میں گرا رہتا، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بنا اور میرے بیٹے کے نصیب میں برکت لکھ دے۔ مصطفیٰ نیک اور محنتی آدمی تھا، اس کی محنت سے اس کے گھر میں سکون کا ماحول قائم ہو گیا۔ غربت اپنی جگہ تھی مگر دل کی دولت نے اس کی زندگی کو قیمتی بنا دیا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا
پڑھتا، مٹی کے برتن بناتا، بازار میں بیچتا، گھر کا خرچ چلاتا اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتا رہا۔ لیکن ایک دن جیسے آسمان نے اس کے صبر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی دن گزر گئے، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، سورج جیسے روٹ گیا۔ دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے اس کے بنائے ہوئے برتن کچے کے کچے رہ گئے۔ مصطفیٰ جانتا تھا اگر دھوپ نہ نکلی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ جنگل گیا، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لایا اور جھونپڑی کے باہر ایک چھوٹا سا چولہا بنایا۔ آگ جلائی اور برتنوں کو اس کے قریب رکھ کر خشک کرنے لگا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ وہ بار بار کہتا، اے اللہ میری مدد فرما، میں اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ مگر آگ کی گرمی دھوپ کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ کچھ برتن ٹوٹ گئے، کچھ ادھورے رہ گئے۔ پورے ہفتے کی محنت کا تھوڑا سا حصہ ہی بچا۔ وہ بازار گیا تو چند ہی برتن فروخت ہو سکے۔ بادل اور بارش کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھی بازار کم آتے تھے، اس لیے اس کی آمدنی بھی کم ہو گئی۔ پھر بھی مصطفیٰ نے صدقہ دینا نہ چھوڑا۔ اس نے سوچا صدقہ صرف برتن دینے کا نام نہیں، نیت اہم ہے۔ میں پیسوں سے بھی صدقہ کر سکتا ہوں، اللہ نیت دیکھتا ہے، چیز نہیں۔ شام کے وقت جب وہ گھر جا رہا تھا تو ایک آدمی ملا۔ وہ بولا، مصطفیٰ بھائی آپ کی محنت دیکھتا ہوں، آپ کی آمدنی بھی کم ہے، پھر بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بچا کیوں نہیں لیتے؟ مصطفیٰ مسکرا کر بولا، رزق وہی ملتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، صدقہ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ میری ماں نے آخری سانسوں میں یہی نصیحت کی تھی۔ گھر پہنچا تو بیوی نے کھانا دیتے ہوئے کہا، مصطفیٰ اب ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، آپ پھر بھی صدقہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے برے دن آ جائیں۔ مصطفیٰ نے نرمی سے جواب دیا، میں صدقہ دینا نہیں چھوڑ سکتا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میری ماں کہا کرتی تھی، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ بیوی خاموش ہو گئی مگر اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ رات گئے مصطفیٰ جاگتا رہا، اس نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں گر گیا، آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے رب تو جانتا ہے میں نے اپنی ماں کی نصیحت کبھی نہیں بھولی، میرے پاس زیادہ کچھ نہیں پھر بھی تیری راہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا کر، میرے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی آزمائش سے نکال۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے آنسو سجدے کی زمین پر جذب ہو رہے تھے۔ مصطفیٰ کے دل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ وہ جانتا تھا اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے مگر صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو دل پہلے سے ہلکا اور پرسکون تھا۔ ہر روز جب وہ باہر نکلتا تو آسمان پر کالے بادل چھائے ہوتے اور دل پر اداسی چھا جاتی، برتن خشک نہیں ہوتے تھے، کمائی رک گئی تھی اور بیوی کی فکر مند باتیں اس کے دل پر بوجھ ڈالتی تھی۔ مگر آج جب اس نے کھڑکی کھولی تو سورج کی نرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے وضو کیا، 2 نوافل ادا کیے اور دعا مانگی، اے اللہ میری محنت میں برکت دے، مجھے صدقہ دینے کی توفیق دے اور میرے بچوں کے نصیب میں بھلائی لکھ دے۔ نماز کے بعد وہ خوشی خوشی بیوی اور بچوں سے بولا، آج سورج نکل آیا ہے، میں جنگل سے مٹی لینے جا رہا ہوں۔ بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مصطفیٰ نے گدا تیار کیا، ٹوکریاں اور کدال اٹھائی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ بارش کے بعد جنگل دھلا دھلا سا لگ رہا تھا، فضا خوشبودار تھی، زمین نرم ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ نے مٹی تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ کدال ماری مگر کہیں مٹی سخت اور کہیں کھردری۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹیلے نما جگہ پر پڑی۔ وہ جگہ باقی زمین سے بالکل مختلف لگ رہی تھی، مٹی نرم، رنگ خوبصورت اور چمکدار۔ مصطفیٰ کو حیرت ہوئی، یہ جگہ اتنی الگ کیوں ہے؟ اس نے کدال چلائی، پہلی ضرب میں مٹی بکھر گئی۔ وہ خوش ہوا اور زیادہ زور سے کھودنے لگا۔ اچانک کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی، جیسے لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ مصطفیٰ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارد گرد کی مٹی ہٹائی تو ایک پرانا لوہے کا صندوق دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ کیا ہے؟ کسی نے دفن کیا تھا یا کوئی پرانا راز ہے؟ اس نے بڑی محنت سے صندوق باہر نکالا اور گدے کے پاس رکھا۔ صندوق بھاری تھا مگر اس کے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ بھاری ہونے لگی۔ وہ بار بار کہتا، یا اللہ خیر فرمانا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اندر سونے کے سکے، چاندی کی ڈالیاں اور قیمتی زیورات تھے۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر گیا، اے میرے رب یہ سب تیری کرم نوازی ہے، میری محنت معمولی تھی مگر تو نے صدقے کی برکت سے مجھے یہ انعام دیا۔
वो संदूक गधे पर लाद कर घर ले आया। बीवी और बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुस्तफा बोला, ये ना तुम्हारी मेहनत है ना मेरी, ये सब अल्लाह का फजल और इसकी बरकत है। उस दिन के बाद मुस्तफा की जिंदगी बदल गई। गुर्बत की जगह खुशहाली आ गई, मगर उसने कभी आजिज़ी ना छोड़ी। अब वो पहले से भी ज्यादा सदका करने लगा। यतीम बच्चों को कपड़े देता, बेवाओं की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता। लोग हैरान होकर पूछते, मुस्तफा भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, क्या अब आप सदका कम नहीं कर सकते? वो मुस्कुरा कर जवाब देता, नहीं भाई, मैं अपनी माँ की नसीहत नहीं भूला। सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये खजाना भी मुझे सदके की बरकत से मिला है। यूं मुस्तफा की जिंदगी खुशहाल और इसके घराने में सुकून, दिल में शुक्र और जबान पर हमेशा एक ही कलमा रहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।